السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام حضرت علی رضی اللہ عنہ، والد کا نام غالب، والدہ کا نام فاطمہ، لقب اسد اللہ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ پہلی ہاشمیہ ہیں جو اسلام لائیں اور ہجرت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اسلامی بھائی چارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند اور سب سے پہلے نیک لوگوں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ عالم ربانی اور مشہور بہادر اور بے بدل زاہد اور معروف خطیب تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے قرآن شریف جمع اور حفظ کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بنی ہاشم میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ تم ہمارے پاس چند دنوں تک مکہ معظمہ میں اور قیام کرنا تاکہ جو امانتیں اور وصیتیں لوگوں کی ہمارے پاس رکھی ہیں وہ پہنچا دو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزووں میں سوائے غزوہ تبوک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کر مدینہ شریف میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ جنگ خیبر میں آپ رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا تھا اور پیشن گوئی کی تھی کہ خیبر آپ رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھ فتح ہوگا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ خیبر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر قلعہ خیبر کا دروازہ اٹھا لیا اور مسلمان اس پر سوار ہو کر اندر داخل ہو گئے اور خیبر کو فتح کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پھینک دیا۔ جب اس کو گھسیٹ کر دوسری طرف ڈالنے لگے تو 40 آدمیوں نے کھینچا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی اس نام سے آواز دیتا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوتے تھے، اور کیوں خوش نہ ہوتے جبکہ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عنایت فرمایا، کیونکہ ایک دن آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو کر مسجد میں آ کر لیٹ گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر کچھ مٹی لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد میں تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر جو مٹی لگ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھاڑتے ہوئے فرمانے لگے، ابو تراب، مٹی کے باپ اٹھو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کسی دوسرے صحابی کی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ خبر دی گئی ہے کہ خداوند تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا نام بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور 3 آدمی ابو ذر رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں علی رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ ترمذی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے آپس میں مواخات یعنی بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ کے درمیان مواخات کرائی مگر میں یوں ہی رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ ابن عساکر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ بھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ فرائض جاننے والا اور معاملہ فہم کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی شخص سنت کا جاننے والا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہیں اور میں اور علی رضی اللہ عنہ ایک ہی درخت سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے تو سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی کی مجال نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر 18 صفات ایسی ہیں جو کسی دوسرے صحابی میں نہیں ہیں۔ ابو العالی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 3 خصلتیں ایسی ملی ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے نزدیک تمام دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت وہ کیا خصائل ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ وہاں ان کو حلال ہے مجھے نہیں۔ نمبر 3، جنگ خیبر میں جھنڈا عطا کیا۔ طبرانی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھا، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ حاکم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ارشاد فرمایا کہ تیری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مثال ہے کہ یہود نے ان سے یہاں تک بغض کیا کہ ان کی ماں تک کو بہتان لگا دیا، اور نصارہ نے ان سے اتنی محبت کی کہ جتنی عزت کے وہ لائق نہ تھے وہاں تک پہنچا دیا۔ یاد رکھو انسان کو 2 چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں، ایک تو اتنی محبت کہ محبوب میں وہ باتیں سمجھنے لگے جو اس میں نہ ہو، دوسرے اس درجے کا بغض کہ برا کہتے کہتے تہمت تک لگا دے۔ احمد اور حاکم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ 2 آدمی سب سے زیادہ بدبخت ہیں، ایک تو احمر سمود جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور دوسرا وہ شخص جو تیرے سر پر تلوار مارے گا اور داڑھی بھی خون میں تربتر ہو جائے گی۔ چند لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خطبہ فرمایا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شکایت ہرگز نہ کرنا، وہ خدا کے معاملات اور اس راستے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین میں جانے لگے تو آپ کی ذرہ کھو گئی۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ کوفہ واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کے پاس اس ذرہ کو دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ یہ ذرہ میری ہے، نہ میں نے بیچی نہ ہبہ کی، پھر تیرے پاس کیسے؟ اس نے کہا کہ میری ذرہ ہے اور میرے ہی قبضے میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قاضی کے یہاں دعویٰ کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ قاضی شرح کے یہاں گئے اور ان کے قریب جا بیٹھے اور فرمایا کہ اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں کھڑا ہوتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب خداوند تعالیٰ نے یہود کو حقیر سمجھا ہے تو تم بھی حقیر سمجھو۔ قاضی شرح نے کہا کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ میری ذرہ ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا نہ ہبہ کیا۔ قاضی شرح نے یہودی سے کہا کہ تمہارا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا ذرہ میری ہے اور میری قبضے میں ہے۔ قاضی شرح نے کہا یا امیر المومنین آپ کا کوئی گواہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کنبر اور اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ قاضی شرح نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے واسطے ناجائز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اہل جنت کی گواہی ناجائز ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اتنے میں یہودی چلا اٹھا کہ یا امیر المومنین، حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں مگر آپ مجھے قاضی کے پاس لائے اور وہ قاضی آپ سے عام آدمیوں کی طرح جرح و قدح کر رہا ہے، اور یہی آپ کے دین کی صداقت ہے۔ بے شک یہ ذرہ آپ کی ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔
جب ابن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تلوار ماری تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا 8 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے بڑی توانگری عقل ہے، اور سب سے زیادہ مفلسی حماقت ہے، اور سب سے زیادہ سخت وحشت غرور ہے، اور سب سے بڑی عزت اچھی عادت ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور 4 دوسری کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ احمق کی صحبت سے بچو، کیونکہ ارادہ تو وہ تمہیں نفع پہنچانے کا کرتا ہے مگر ضرر پہنچا دیتا ہے۔ جھوٹے سے پرہیز کرو کیونکہ دور کو قریب اور قریب کو دور کر دیتا ہے۔ بخیل سے بھی گریز کرو کیونکہ وہ تم سے ایسے وقت منہ پھیرے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ بدکار سے بھی علیحدہ رہو کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ دے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ گھر سے لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتے ہوئے چلے۔ راستے میں ابن ملجم ملا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے اس زور سے تلوار ماری کہ آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ مبارک کن پٹی تک کٹتا ہوا چلا گیا اور دماغ پر جا کر تلوار رکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی زخم کی حالت میں جمعہ اور ہفتہ کے روز زندہ رہے اور شب یکشنبہ کو انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ کے دارالامارت میں رات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کو سپرد خاک کر دیا۔